अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद आलमी सियासत का सबसे अहम सवाल यही बना कि ईरान की क़यादत अब किसके हाथ में जाएगी। अमरीका, इजराइल समेत पूरी दुनिया की नज़रें ईरान पर लगी हुई थीं। ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भी आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बना, जब उन्होंने कहा कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर अमरीका के लिए काबिल कबूल होना चाहिए। कई मुबस्सिरीन ने इसे मज़ाहिका खेज़ भी करार दिया, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर के इंतखाब का फैसला मुकम्मल तौर पर ईरानी निज़ाम के ताबे है। अब ईरान की मजलिस ख़बरगान ने खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब करके दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया है कि ईरान किसी बैरूनी दबाव को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। 56 साला मुज्तबा ने अगरचे कभी कोई बाज़ाब्ता सरकारी ओहदा नहीं संभाला, लेकिन वो तवील अरसे से ईरानी इक़्तिदार के पसे पर्दा एक बाअसर शख्सियत समझे जाते रहे हैं। मुज्तबा खामनाई के इंतखाब से साबित हो गया कि ईरान के अंदर सख्त गीर अनासिर बदस्तूर मजबूत हैं। पासदाराने इनकलाब के साथ उनके करीबी ताल्लुकात रहे हैं, जो न सिर्फ ईरान की सबसे ताकतवर अस्करी क़ुव्वत है, बल्कि मईशत के शोबों पर भी उसका कंट्रोल है। पासदाराने इनकलाब के अंदर ख़ास तौर पर नौजवान सख्त गीर हल्कों में मुज्तबा को भरपूर हिमायत हासिल है। यही वजह है कि जंग के 10 रोज़ गुजरने के बावजूद ईरान ने दिफाई पोजीशन इख्तियार करने के बजाय एक ज़्यादा सख्त और जारहाना क़यादत को आगे लाने का फैसला किया। ये फैसला ईरान के अंदरूनी सियासी मंजरनामे के हवाले से भी अहम है। क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि जंग के दौरान ईरानी सदर और पासदाराने इनकलाब के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं, मगर मुज्तबा की तकर्रुरी ने इन अफवाहों को दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। ईरान के ताकतवर इदारे अब एक ही सिमत में मुत्तहिद नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी खुफिया इदारे पहले ही खबरदार कर चुके थे कि ईरान में रजीम चेंज आसान नहीं। अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस काउंसिल रिपोर्ट के मुताबिक बड़े पैमाने की फौजी जलगार भी ईरान की मजहबी हुकूमत को गिराने में कामयाब नहीं हो सकेगी। अगर सुप्रीम लीडर को कत्ल भी कर दिया जाए तो भी रियासती ढांचा कायम रहने का इम्कान ज्यादा है, और अब मुज्तबा खामनाई के इंतखाब ने इस तज्जिए को दुरुस्त साबित कर दिया है। आलमी सियासत में भी इस इंतखाब के फौरी असरात आने लगे हैं। चीन और रूस ने मुज्तबा के इंतखाब को खुश आमदीद कहा है, जिसे इस बात का इशारा समझा जा रहा है कि वो ममालिक जो आलमी निज़ाम में अमरीकी बालादस्ती तस्लीम करने को तैयार नहीं, वो ईरान की नई क़यादत के साथ खड़े हो सकते हैं। ऐसे में सवाल भी अहम है कि क्या अमरीका और इसराइल के लिए मुज्तबा पर बराह रास्त हमला करना आसान रहेगा। मुज्तबा खामनाई की क़यादत में ये जंग किस सिमत जाएगी? क्या मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल करीब में इम्कान ख़त्म हो चुका? क्या खलीजी ममालिक पर हमले तेज़ होंगे? यही वो सवालात हैं जो आने वाले दिनों में मशरक़ी सियासत का रुख मुतय्यन करेंगे। इसी पर प्रोग्राम में गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मुज्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर, पासदाराने इनकलाब की मजबूत हिमायत, अमरीकी दबाव मुस्तरद। हमलों के बावजूद ईरान हार्डलाइन पॉलिसी से हटने वाला नहीं। जंग क्या रुख इख्तियार करने जा रही है? शहजाद साहब, आपको क्या दिखता है कि ईरान पहले से ज्यादा सख्त और जारहाना जंगी रास्ता इख्तियार करने जा रहा है? मैंने ईरान जो कर रहा है उतना कर सकता है और उतना ही करेगा। जितना जो कर रहा है, जिस रास्ते पे चल रहा है वैसा ही रहेगा। इसमें खामेनाई या मुज्तबा खामेनाई या किसी और आयतुल्लाह या किसी को भी स्पिरिचुअल लीडर बना दिया जाता, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, 4 वेरिएबल्स हैं इस वक्त इस जंग के अंदर, जहां तक ईरान और अमेरिका और इसराइल का ताल्लुक है। 4 वेरिएबल्स। वो 4 वेरिएबल्स क्या है? उसमें एक ट्रंप है, एक इसराइल है, एक ईरानी लीडरशिप है, स्पिरिचुअल लीडरशिप जिसको मुज्तबा खामेनाई कह लीजिए, या उनके साथ के बाकी लोग जो हैं, और चौथा ईरानी अवाम है। ये 4 लोग हैं। इनमें से 2 तो अपना इरादा बिल्कुल तब्दील करने वाले नहीं है। उनमें वो इसराइल है और दूसरा ईरानी लीडरशिप है। ईरानी लीडरशिप का दारोमदार और उनका बचाव और उनकी बका इस चीज़ में है कि वो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहें और इसी तरीके से लड़ते रहें जहाँ तक उनकी हिम्मत है। जो कुछ कर सकते हैं वो करते रहेंगे, और यही उसी में उनकी बका है। लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। इसराइल तो चाहता है कि ये जंग ऐसी हो कि वो इराक और शाम की तरह ईरान को बना दे, इस तरीके से कि जो आज इराक और शाम अपना एक आपको खाका पेश करते हैं, ईरान भी वैसी शक्ल इख्तियार कर ले, कभी उठने जोगा ही ना हो। लेबनान का जिस तरह वो हाल करते हैं कि ऑर्डर दे देते हैं कि कुछ लोग इस इलाके के लोग एरिया साफ कर दें क्योंकि वरना हम थोड़ी देर में बमबारी कर रहे हैं। वो ईरान को इस तरीके से चाहते हैं। तो इसराइल अपने रास्ते पे कायम है। जब तक अमेरिका उसके साथ है, उसको अकेले होने का डर नहीं है, और वो और शय लेके और स्ट्रेंथ लेके, ताकत लेके ये हमले करता रहेगा जब तक वो ईरान को उस शक्ल में पहुंचा नहीं देता। तो इसलिए ये वेरिएबल्स हैं, लेकिन इनके ऊपर कुछ वेरिएबल या चेंज होने वाला नहीं। चेंज कहाँ पे हो सकता है? ट्रंप की जगह पे किस बुनियाद पे चेंज हो सकता है? पहली बुनियाद ये उसके अंदरूनी जो प्रेशर्स हैं, यानी इतना
अनपॉपुलर हो जाए ये जंग अमेरिका के अंदर, और उसके असरात ऐसे हो जाएं जो कि हो सकते हैं माशी तौर पर भी, इस तरह के मामलात हो सकते हैं, सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन हो सकती हैं, कि वो मजबूर हो जाए कि वाकई मैं तो फंस चुका बहुत बुरे तरीके, फंस तो वो अब भी क्या है, लेकिन उस वक्त उसके लिए मजबूरी हो जाएगी निकलना, अगर जब भी वो स्टेज आती है या नहीं आती मुझे इसका नहीं पता। दूसरी बात, उसकी वो जो अना है एक अमेरिकी सदर की, ट्रंप की अपनी एरोगेंस, उसको उसको बड़ा धचका पहुंचा है। वो समझता था कि मैं जाऊंगा और वो लेट जाएंगे, बिल्कुल वो हर चीज मेरे सामने वेनेजुएला की तरह कर देंगे, वो तो हुआ नहीं। तो अब वो दूसरा उसका अमल है जो कि गुस्से वाला अमल है, अब वो गुस्से में जा चुका है। जब वो गुस्से में आप लेके जाते हैं किसी को तो क्या करता है, मैं तबाह कर दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा, उसके पास ताकत है, वो कर सकता है, वो कर रहा है जहां तक कर सकता है, लेकिन जाहिर है कि हर चीज की कीमत होती है, वो कीमत किस हद तक चुकाने के लिए तैयार है अपनी सियासत में, अपने अंदरूनी मामलात में, ये देखना पड़ेगा। वरना फेलियर तो उसका ऑलरेडी हो चुका। फेलियर क्या हुआ, देखिए जब अमेरिका जैसा मुल्क या कोई भी मुल्क जब जंग में जाता है तो बाकी तमाम हरबे उसके नाकाम हो गए, उसकी पॉलिसी नाकाम होगी, उसकी फॉरेन पॉलिसी नाकाम होगी, उसकी नेगोशिएशन स्किल नाकाम होगी, उसकी जो फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट्स हो सकती हैं वो नाकाम, यानी इतना कुछ अमेरिका के पास था और उसको जंग में जाना पड़ गया, तो इसका मतलब है कि वो सब कुछ फेल हो गया जिसकी वजह से उसको जंग में जाना पड़ गया। ये आखिरी चीज होती है जंग, तो मेरा ख्याल है कि वो उस जगह पे तो फेलियर आ चुका। ये एहसास जितना बढ़ता जाएगा उतना वो और पागल होगा, और पागल होने के बाद उस स्टेज पे पहुंचेगा जहां पे कहेगा कि इससे ज्यादा मेरे अवाम या मुझे सियासी तौर पर जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आ जाइए ईरानियन अवाम की तरफ। ईरानियन अवाम क्या चाहे, जब तक उनके अंदर हिम्मत है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब भी इंसान मार खा रहा होता है, उसके ऊपर बम गिर रहे हैं, उसकी तबाही मच रही है, बच्चे, भूख, ये वो, मौत हर तरफ, ये वो बर्दाश्त करेंगे, दलेर कौम है। लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान को अपने बच्चे, अपनी औलाद, अपनी हर चीज सामने नजर आती है। ईरानी अवाम कब तक सह सकते हैं उस चीज को, या वो उस जगह पहुंच जाए जहां पर कि वो कहें कि भाई बस अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर कोई इंटरनल चीज उठती है, नहीं उठती, कि ईरान को तोड़ने का कोई बंदोबस्त हो जाता है, वो कहते हैं कि चाहे इधर के इलाके उधर चले जाएं, उसके इधर, तो ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ ईरान, ये बिल्कुल अखीर पॉसिबिलिटी है जो कि इसराइल चाहता है, जाहिर है, बाकी और कोई नहीं चाहता। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ट्रंप उसके साथ रहा और कब तक रहता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। फाइनल एक चीज कह दूं, मेरा ख्याल है जो बहुत बड़ा खतरा है वो ये है कि वो ममालिक, इस्लामी ममालिक जो कि ईरान के इर्द गिर्द हैं, जो कि इस वक्त जंग का हिस्सा नहीं है डायरेक्टली, सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान, इसराइल तो चाहेगा कि ये तीन भी शामिल हो जाए। किस तरीके से क्या चाल चलते हैं, कैसे इनको साथ लगाते हैं, किस तरीके से उलझाते हैं इस चीज के अंदर, बेइंतहा खतरा है। इस जंग का जल्दी खत्म हो जाना सबके हक में है, ईरान के भी, ट्रंप के भी, इन मुल्कों के हक में भी और इस रीजन के हक में भी। लेकिन क्या इसराइल या वो जो एक पागलपन का जोर है वो उस तरफ जाने देगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई मुझे हिलचुल नजर नहीं आती कि कोई मसाले की तरफ बात जा रही है। दुरुस्त हो गया। आमिर अहमद खान साहब, मुश्तबा खामनेई का सुप्रीम लीडर मुंतखब होना क्या फैसला इस बात का सबूत है कि जंग के 10 दिन गुजरने के बावजूद ईरान अपनी दाखिली ताकत पर गैर मामूली भरोसा किए हुए है, या उसको वो इत्मीनान हासिल है? एब्सोल्युटली जी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अच्छा एक शो ऑफ डिफाइंस है। मुश्तबा खामनेई के आने से पहले भी जो पिछले 7-8 दिन जो जंग लड़ी गई है उसके अंदर वो कोई ऐसी कोई बातें सेंट्रल कमांड नहीं थी जिससे ऑर्डर्स आ रहे हों, जो जेर जमीन हो, जिसको ढूंढ के मारना, जिस तरह से अली खामनेई को मारा गया वो मुश्किल हो, और वो ये सारी जंग को कंट्रोल करे। ईरान का निजाम जो है वो ही इस जंग को लड़ रहा था और वहीं पर ये पॉलिसीज बन रही थी। थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन पैदा हुई ईरानियन प्रेसिडेंट के उस बयान के ऊपर कि वो नहीं चाहते कि वो खलीजी ममालिक पर हमला करें, वो भी मेरा ख्याल है डिलिबरेट मिस इंटरप्रिटेशन थी। लेकिन अब वो भी क्लियर हो गई है कि अगर किसी खलीजी मुल्क के अंदर अमरीकी बेस हैं तो वो ईरान के लिए एक लेजिटिमेट हदफ है। तो ये जो अपॉइंटमेंट हुई है और ये जो अनाउंसमेंट हुई है ये एक खुल्लम खुल्ला शो ऑफ डिफाइंस है। और मेरी राय में जितना मैं इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भी मैंने पढ़ा है, देखा है कि वो क्या कह रहे हैं, बाकी चीजें क्या थी, जो इसका एक रियल खतरा इस शो ऑफ डिफाइंस से पैदा हो गया है वो ये कि ये अमेरिकन डेस्परेशन में इजाफा कर रहा है। देखिए यहाँ पर दो फर्क एंटिटीज है। बेशक अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया है, लेकिन इसराइली अहदाफ और अमेरिकन अहदाफ इस इलाके में बहुत मुख्तलिफ हैं। वो बिल्कुल एक जैसे नहीं है, यहाँ उनको आप एक पेज पर भी नहीं कह सकते हैं। इसराइल का हदफ बड़ा क्लियर है और वो है कि ईरान का बतौर एक फाल रियासत के मुकम्मल तौर पर खात्मा, वो किसी तरह से भी इससे कम किसी चीज के ऊपर वो राजी नहीं होगा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का एक जो उन्होंने शुरू किए झगड़े के अंदर उन्होंने छलांग लगाई थी
تو وہ واقعی ان کی اور ان کی ایڈمنسٹریشن کا خیال تھا کہ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، اس کے بعد حالات قابو میں آ جائیں گے، ایران کو ہم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، اور یوں ان کی another feather in his cap, so to speak، جو کہ اب غلط نکل رہا ہے۔ تو اس غلطی کی وجہ سے اب امریکہ کے اندر بھی ڈیسپریشن بڑھ رہی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو یہ جنگ لمبی کھینچ رہی ہے نا، اچھا اس کے پریشر بہت مشکل، پولیٹیکل پریشر، اکنامک پریشر تو ایک طرف ہے، اس کے پولیٹیکل پریشر بھی بدل رہے ہیں۔ اب مسئلہ ایران کی رجیم چینج کا نہیں ہے، اب پرابلم یہ ہوتی جا رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اور بڑھتی جائے گی کہ اگر ایران میں رجیم چینج نہیں ہوتا تو پھر شاید امریکہ میں رجیم چینج ہونا پڑے، کیونکہ کوئی بھی امریکی صدر یا کسی بھی ملک کا صدر اتنی بڑی جنگ کھلم کھلا ہارنے کے بعد وہ حکومت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو یہ جو بڑھتی ہوئی ڈیسپریشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئندہ دنوں میں بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اگلے چند دنوں کے اندر تو ہم ایک بہت زیادہ اسکیلیشن دیکھیں گے، جیسے ہم نے تہران میں دیکھی ہے پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں، لیکن اگر اس کو بھی ایرانی برداشت کر لیتے ہیں عائشہ، تو پھر یہ ایک انتہائی خطرناک مڑنے والی ہے۔ درست ہو گیا۔ حسن نثار صاحب، کیا امریکہ کو اب ایسے ایران کا سامنا کرنا پڑے گا جو آیت اللہ خامنئی کے دور سے بھی زیادہ سخت گیر اور ناقابل سمجھوتا ہوگا؟ دیکھیں، سوال آپ کا کیا ہے کہ جنگ کیا رخ اختیار کرتی ہے؟ میں نے جو مڑا موٹا کو پڑھا ہے آج تک، میرے نزدیک تو جنگ کا صرف ایک ہی رخ ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی جنگ ایک سے زیادہ رخ نہیں رکھتی۔ وہ رخ کیا ہے؟ انسانی خون کی ارزانی کسی طرف سے بھی ہو، بربادی، شکست و ریخت، اور پھر ان کے سلسلہ وار نتائج جو صدیوں تک بھی محیط ہو سکتے ہیں، قوموں کے مزاج، موڈ، کیریکٹر تک کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اچھا، اور یہاں یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ نام نہاد جو امن ہے نا ہیومن ہسٹری میں، یہ جنگوں کے درمیان وقفے سے زیادہ کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وقفہ مختصر ہے، درمیانہ ہے یا طویل ہے، بس اس کا اور کوئی کوئی رخ نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ ٹھیک، درست ہو گیا۔ زیغم صاحب، ٹرمپ نے کی کھلی مخالفت رہی اور اس نے کہا کہ میری من پسند لیڈرشپ آئے گی وہاں پر۔ مجتبیٰ خامنئی سپریم لیڈر بن گئے ہیں، کیا حالات مشرق وسطیٰ کو ایک ایسے موڑ کی طرف لے کر جا رہے ہیں جہاں سے واپسی شاید مستقبل قریب میں ممکن ہی نہ ہو پائے؟ جی، پچھلے ہفتے ٹرمپ نے کہا تھا اور مجتبیٰ خامنئی صاحب کے بارے میں ہی کہا تھا کہ وہ ان کو قابل قبول نہیں ہیں، اور وہ منتخب ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنی تباہی اور بربادی کے بعد، اتنے چنگیز خانی کے بعد، ابھی تک امریکہ کو کیا حاصل ہوا؟ 86 سالہ خامنئی کی جگہ 56 سال کا خامنئی، جس کے پورے خاندان کو امریکہ اور اسرائیل شہید کر چکے ہیں۔ اور کیا اس کے بعد وہ بیہیویئر چینج کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں کی جا رہی ہیں نا، کہ ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے، یہ ریڈ کر رہا ہے امریکن پالیسی کو، کہ وہ رجیم چینج چاہتے ہیں، اور امریکہ ہی کی پالیسی کا ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں ایران سے بیہیویئر چینج چاہیے۔ کیا یہ نئی قیادت اپنا رویہ بدل لے گی اس کے بعد؟ کیا بڑے خامنئی صاحب جو ہیں وہ جس بات پہ راضی نہیں تھے، یہ چھوٹے خامنئی صاحب، مجتبیٰ خامنئی صاحب مان جائیں گے، جن کا پورا گھر شہید ہوا ہے؟ تو کیا حاصل ہوا؟ دیکھیے، ایران ریزسٹ کر رہا ہے، اور فیصلہ اس بات پہ ہوگا کہ ایران کے ڈرون اور میزائل لاسٹ کرتے ہیں، زیادہ چلتے ہیں، یا مغرب کے امریکہ کے انٹرسیپٹر زیادہ چلتے ہیں۔ کیونکہ جس کی ایک چیز ختم ہو گئی، وہ بہت ہی کمزور پوزیشن کے پاس میں آ جائے گا۔ اگر ایران کے میزائل اور ڈرون ختم ہو جاتے ہیں تو وہ مکمل طور پر نہتہ ہو جائے گا، اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کو، تو اس کو کمزور سچویشن سے مذاکرات کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اور اگر امریکہ کے، اسرائیل کے انٹرسیپٹر ختم ہو جاتے ہیں، ان ڈرونوں اور میزائلوں کو روکنے کا جو نظام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ سٹنگ ڈکس ہوں گی، اور ان کے پاس کوئی مجال نہیں ہوگی اس کے علاوہ کہ وہ فوری طور پر اس جنگ کو ختم کریں۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے فیکٹرز ہیں، کہ اس وقت جو معیشت پوری دنیا میں دباؤ میں آئی ہے،
آپ کو پتہ ہے تیل کی قیمت 50% بڑھ چکی ہے، جی ہاں 50%. کتنا فرق ہوتا ہے؟ $60-70 سے $117 پر آ گئی ہے. اور صرف تیل کی قیمت نہیں بڑھی، وہ جہاز جو تیل وہ تیل جو جہاز جو تیل کو لے کر آتا ہے اس کے انشورنس کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں، اس کا کرایہ بھی بڑھ رہا ہے، پوری سپلائی لائن بھی ڈسرپٹ ہو گئی ہے. اور اس کے جو ریپل افیکٹس ہوں گے پوری دنیا کی معیشت پر، خود مغرب کو، خود امریکہ کو، جو پوری دنیا کی سپلائی چینز متاثر ہو گئی ہیں، جو پوری دنیا کی ایویشن ڈسٹرب ہو گئی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی قیمت ہے جو امریکہ کو بائٹ کرے گی. اور امریکہ کے اپنے جو اس کے اتحادی ہیں وہ اس پر دباؤ ڈالیں گے. پھر مڈ ٹرم آ رہے ہیں، 9 مہینے بعد امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن ہے، اور صرف 1/4 امریکن اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ امریکہ میں یہ جنگ، امریکہ اس جنگ کو آگے لے کر چلے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کے وار کے آبجیکٹیوز اصل میں ہیں کیا اور کہاں پہ امریکہ رکتا ہے. اور اس میں امریکہ کے وار وار امریکہ اپنے مفاد کے لیے لڑ رہا ہے اور کتنے پرسنٹ وار اس کے لیے اسرائیل کے لیے لڑ رہا ہے، ایک بڑی اثر ڈالنے والی چیز ہوگی. مارکو روبیو صاحب جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہدف ہے وہ بیلسٹک میزائلز کو ختم کرنا ہے. پیٹر ہیکسٹ جو ہیں جو ڈیفنس سیکریٹری ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس کے علاوہ مقصد جو ہے وہ نیوکلیر کیپیبلٹی کو بھی ختم کرنا ہے. اور خود جو صدر ہیں، امریکہ کے صدر ہیں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے، وہ ہر روز ایک نئی بات کرتے ہیں، الگ بات کرتے ہیں. لیکن خیال یہی ہے کہ آگے کچھ عرصے میں بغیر کسی رجیم چینج کے امریکہ اور اسرائیل کو یہ جنگ روکنی پڑے گی. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو رہے گی. ممالک مذمت کر رہے ہیں، جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں، کیا ممکن ہو پائے گا؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ نے عالمی سفارتکاری کو بھی متحرک کر دیا ہوا ہے. پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں. عالمی سطح پر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے زور دیا ہے کہ اس تنازع کو فوجی راستے سے حل کرنے کی کوشش مزید تباہی کا سبب بنے گی. روس کا موقف ہے کہ اگر صرف ایران کی مذمت کی جائے اور امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات کو نظر انداز کیا جائے تو یہ جنگ کے ختم کرنے نہیں بلکہ طول دینے کے باعث ہوگا. چین نے بھی واضح انداز میں جنگ کی مخالفت کی ہے. چین کا کہنا ہے کہ طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں اور حکومت کی تبدیلی کے منصوبے کو کوئی عالمی حمایت حاصل نہیں. ادھر مسلم دنیا میں انڈونیشین صدر نے ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈونیشیا امن کے لیے سہولت کار بننے کو تیار ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جب جنگ تیزی سے پھیل رہی ہو تو کیا مذاکرات کی کوششیں کامیاب ہو سکیں گی؟ کیا امریکی تاریخ کی نظیریں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت جنگ بندی کی اجازت دے گی؟ اور ایران میں حالیہ قیادت کے فیصلوں کے بعد کیا تہران بھی مذاکرات کے لیے آمادہ ہوگا؟ اسی پر گفتگو کریں گے. پینل کے لیے سوال. روس اور چین کی ایران پر حملے کی کھلی مذمت، جنگ بندی کا مطالبہ. کیا روس اور چین کی سفارتی کوششیں جنگ بندی کا کوئی راستہ نکال سکیں گی؟ زیغم صاحب، روس چین جیسی عالمی طاقتیں ہوں، اسپین جیسی یورپی طاقت ہو یا انڈونیشین مسلم کنٹری ہے، اس خوفناک تصادم کے روکنے کے لیے کوئی مشترکہ حکمت عملی یہ سب بنا پائیں گے، کامیاب ہو پائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی مشترکہ حکمت عملی اتنی جلدی میں بن پائے گی کہ جس کی وجہ سے اس جنگ کے ختم ہونے پر یا اس جنگ پر کوئی اثر ڈالا جا سکے. دیکھیں، امریکہ جو جنگ کر رہا ہے ظاہر ہے اس کا مقصد صرف علاقائی نہیں بلکہ عالمی بھی ہے. وہ طاقت کا جو عالمی منظر نامہ ہے اس میں اپنی بالادستی برقرار رکھنا چاہتا ہے. اور جب اپنی بالادستی برقرار رکھنا چاہتا ہے تو پھر کس کی بالادستی کو روکنا چاہتا ہے؟ ظاہر ہے ایک ابھرتے ہوئے چین کی بالادستی کو، اس کے اثر رسوخ کو روکنا چاہتا ہے، روس کے اثر رسوخ کو بھی روکنا چاہتا ہے. اب یہ دونوں ملک ایران کی مدد تو کر رہے ہیں، انہوں نے مدد تو کی ہے لیکن ایک حد تک. مثال کے طور پر ایران کا جو میزائل کا پروگرام ہے جس کے ذریعے سے ایران اپنا دفاع کر رہا ہے وہ ان ملکوں کی مدد کے بغیر تو ممکن نہیں تھا. یہ میزائل جہاں جا کے لگ رہے ہیں اس کے لیے کچھ سیٹلائٹ کی ضرورت ہے نا، اور سیٹلائٹ جو ہیں وہ امریکہ کا جی پی ایس تو یوز نہیں کر رہے. ظاہر ہے روس یا چین کا جو سیٹلائٹ سسٹم ہے اسی کو ہی ایران یوز کر رہا ہے. لیکن روس اتنی ہی مدد کر سکتا ہے ایران کی کہ اس کی اپنی جنگ پہ اثر نہ پڑے. پھر آپ دیکھیے کہ ان دونوں ملکوں نے وہ مدد تو دی ہے جس کی وجہ سے ان کا میزائل پروگرام بن گیا، کچھ سیٹلائٹ کی سپورٹ مل گئی، لیکن جو جدید ہتھیار چاہیے تھے ایران کو وہ ان دونوں ملکوں نے نہیں دیے.
ان کی فضائیہ نہیں بنائی, کوئی کھلی ایسی سپورٹ نہیں کی جس کی وجہ سے جو ایران کی افواج ہیں وہ مضبوط ہو سکیں. تو یہاں سے ان کی لمیٹیشن ظاہر ہوتی ہے کہ ایک حد سے زیادہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ رسک نہیں لینا چاہتی. ان کے امریکہ کے ساتھ اپنے معاملات ہیں, وہ اپنے معاملات کو اپنے طور پہ سیٹل کرنا چاہتے ہیں, وہ ڈپلومیسی کو ایک چانس دینا چاہتے ہیں, وہ اس طرح کی کھلی لڑائی میں نہیں جانا چاہتے جس طرح کی کھلی لڑائی ایران کی پالیسیوں کی وجہ سے. سر کیا کامیاب ڈپلومیسی کر پائیں گے ایران دونوں؟ اور اسرائیل, میں نہیں سمجھتا کہ بہت کوئی کامیاب ڈپلومیسی ہو پائے گی ابھی. میں یہی سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اپنے مفادات, مغرب کے مفادات, امریکہ کے اتحادیوں کے مفادات, دنیا کی معیشت, یہ وہ فیکٹرز ہوں گے جس کی وجہ سے یہ جنگ بند ہوگی. درست ہو گیا, درست. شہزاد صاحب, کیا اس موقع پر امریکہ, اسرائیل اور ایران ان لوگوں کے لیے, سبھی کے لیے جنگ بندی قبول کرنا آسان ہوگا کہ ایک مشکل سیاسی فیصلہ نہیں ہوگا جہاں ان کے پاس کوئی فیس سیونگ نہیں ہے, یا کوئی فیس سیونگ ہو, کوئی ایسا ایشو مل جائے تو پھر وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ ایرانی عوام تو چاہیں گے کہ ابھی بند ہو جائے. اسرائیل بالکل نہیں چاہتا. ٹرمپ کا اس وقت سوچ پتہ نہیں کس حد تک ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے, کہا جاتا ہے کہ جب دشمن غلطی کر رہا ہو تو اسے کبھی مت روکو. کیونکہ آپ کا سوال چین اور روس کے بارے میں ہے, تو اس لیے اس حساب سے امریکہ جو اس کا دشمن ہے وہ غلطی در غلطی کر رہا ہے. اندازہ لگائیے کہ روس کو جو اس کا تیل جو اس نے بین کیا ہوا تھا کہ تم کہیں کسی کو نہیں بیچ سکتے, کسی کو خریدنے کی اجازت نہیں تھی, وہ اب اس نے کہا ہے کہ ہاں جہاں جہاں ملتا ہے لے لو, روس کا تیل لے لو. روس کا تیل بکنا شروع ہو گیا پھر سے, خود سے اجازت دینے کے بعد, امریکہ نے خود اپنی مرضی سے. دوسرا, یوکرین میں جو پریشر تھا روس کے اوپر کہ تم نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے, یہ کیا ہے, اب تم بند کرو وغیرہ, پریشر ختم ہو گیا مکمل طور پہ. روس آزاد ہو گیا اپنی جنگ لڑنے کے لیے. چین کو دیکھ لیں, تائیوان پہ کتنا پریشر تھا, اب جنگ ہوئی تو اب جنگ ہوئی. وہ جو پیوٹ کرنا چاہ رہا تھا مڈل ایسٹ سے آگے, وہاں پہ ساؤتھ چائنا سی کے پاس, تائیوان کے پاس, انڈو پیسفک میں, امریکہ تو ادھر ہی پھنس کے رہ گیا. تو جتنا ادھر پھنسے گا اتنا چین کا بوجھ کم ہوگا, چین آزاد ہوگا اپنے چیزیں کرنے کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشی اور باقی معاملات ساری دنیا کے لیے خراب ہوں گے. لیکن آپ اسٹریٹجک اور ملٹری سینس میں دیکھیے کہ کتنی چینجز آ چکی ہیں ان چیز کے اندر. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ, اور دوسری بات ہے دیکھیے, سالس جو ٹریڈیشنل روایتی سالس ہے وہ ہمیشہ امریکہ ہی رہا ہے. ایسی ایک سپر پاور جو کہ جہاں پر چاہتی تھی وہاں پہ ہاتھ لگا کے معاملات کو رفع دفع کر لیا کر. اب تو وہ خود اس میں شامل ہے, اب تو خود اس کا ایک پارٹیسپینٹ ہے. اقوام متحدہ نظر آتی ہے کہیں پہ آپ کو؟ تو بدقسمتی اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ نہ کوئی سالس ہے, نہ کوئی جنگ روکنے والا ہے. ہاں, ان 2-3 جگہوں کے لوگوں کے بیچ میں جو دماغ میں چل رہی ہے وہ اس کی اپنی مومنٹم میں لیے کے جا رہے ہیں, اور یہ مومنٹم ہی سب سے خطرناک ہے جس کو روکنے والا کوئی نہیں. درست ہو گیا. بدقسمتی یہ کہ کوئی سالس اس وار سچویشن میں نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن نثار صاحب, چین اور روس جیسے بڑے ممالک کیا سفارت کاری کر پائیں گے اس پوری صورتحال میں؟ خطرناک علاقائی جنگ کی طرف معاملہ چلا جائے گا. دیکھیں, وہ جس حد تک جائیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ خود امریکہ کے اندر بھی کوئی ہلچل, کوئی ابال کی صورتحال پیدا ہو, تو سفارتی کوششیں کامیاب ہونے کا امکان بڑھ جائے گا یا پیدا ہو جائے گا. ٹرمپ کا اپنا سیاسی سروائیول داؤ پہ لگ جائے تو وہ کسی بیرونی کوشش کی آڑ لے کر پھر سے خود کو ڈھیٹ تو ہے امن کے نوبل پرائز کے لیے پیش کر سکتا ہے. اور ابھی بات کی ہے کسی نے ٹرمپ کی شخصیت, تو میں اب تک جتنا اس کا سارا پروفائل میرے سامنے ہے, پرسنالٹی ٹائپ اس کا, تو ٹرمپ اپنے سوا دنیا میں کسی کا نہیں, اپنی اولادوں سمیت. یہ اس بندریا کی طرح ہے جس کے پاؤں جلنے لگیں, وہ محاورے میں ہے نا, تو وہ اپنا بچہ بھی پیروں کے نیچے رکھ لیتی ہے. تو اسرائیل تو سگا بچہ بھی نہیں ہے. یہ اندر باہر سے کوئی رولا پڑے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, کیونکہ ابھی تو وہ نیتن یاہو کے کہنے پہ ہی چل رہے ہیں ٹرمپ صاحب؟ نہیں, وہ ٹف ٹائم دینے والی بات نہیں ہے. یو جسٹ ودرو کہ بس بھائی انف از انف. اگر امریکنز باہر نکل آئیں, ان کی ایک معقول ریزنیبل تعداد میں یہ نہیں کہہ رہا پورا امریکہ, اف دے کم آؤٹ, اوپر سے وہ چائنا وغیرہ بھی کہیں بندے دا پتر بن, تو بیسیکلی تو وہ اپنا ہی ہے, وہ کسی کا نہیں ہے. صحیح.
اس کو کوئی تھوڑا بہت جواز ملا, نیچے سے کوئی پریشر آیا تو ایوری تھنگ ول فزل آؤٹ. دیٹ از مائی اسیسمنٹ. غلط ہو سکتی. ٹھیک ہوگی. عامر احمد خان صاحب, کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی شخصیت اور امریکی خارجہ پالیسی کی تاریخ بتاتی ہے کہ واشنگٹن فوری طور پر جنگ بندی کی طرف جانا چاہے گا؟ کیونکہ ہم سامنے ایران کی طرف بھی تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ ہارڈ لائن دکھائی دے رہی ہے, اور ٹرمپ ایرانی سرنڈر کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ جو ایکسٹریمز ہیں, ایسے میں رشیا یا چائنا کا رول وہ کنڈکٹ کر پائیں گے یا ناممکن دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک اس چیز کا سوال ہے نا کہ یہ ٹرمپ کو, ایک امریکی صدر کو امریکہ روک پائے گا اپنے فیصلوں سے, تو نہیں, تو وہ تو شارٹ ٹرم میں تو نہیں ہوتا ہے. ماضی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. امریکی صدر اگر ٹھان لے کچھ کرنے کی تو امریکی انتظامیہ, پینٹاگون, یہ سب اس کے ساتھ چلتے ہیں. تو شارٹ ٹرم میں تو اس طرح کا اندرونی دباؤ نہیں ہوتا. جہاں تک لانگ ٹرم کی بات ہے, دیکھیں رشیا اور چائنا کا سارا ڈپینڈنس اس چیز کے اوپر ہے کہ کتنی ایسکیلیٹ ہوتی ہے. موجودہ صورتحال کے اندر چائنا کو براہ راست ضرور فرق پڑ رہا ہے, کیونکہ وہ نیٹ امپورٹر ہے انرجی کا, اور 17% اس کا تیل جو ہے, اس کی انرجی جو ہے وہ وینزویلا اور ایران سے آتی تھی, اور وہ اس کو تو براہ راست کوئی فرق پڑ رہا ہے. لیکن رشیا جو ہے وہ نیٹ ایکسپورٹر ہے انرجی کا. رشیا کو براہ راست فرق نہیں پڑے گا, جس طرح سے امریکہ کو براہ راست آئل سپلائی ڈسٹرب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یورپ کے مقابلے میں یورپ کو کافی زیادہ وہاں پر فرق پڑ رہا ہے. سو انلیس یہ وار ایسکیلیٹ کر جاتی ہے, ایک ایسے لیول پہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ واقعی کوئی ایسا خطرہ ہو کہ یہ بات اتنی نہ بڑھ جائے کہ جس کو ہم تو بہت آسانی سے استعمال کرتے ہیں, تیسری جنگ عظیم کا لفظ, لیکن واقعی یہ اس طرح کی جنگ میں نہ بدل جائے جس کے اندر درجنوں ممالک جو ہیں وہ ایکٹیو ہاسٹیلٹیز کے اندر انوالو ہوں. جب تک یہ صورتحال وہاں تک نہ پہنچ جائے تو ان کا ڈپلومیٹکلی کوئی ایکٹیو رول پلے کرنا مجھے اس وقت تو بہت مشکل نظر آتا ہے. حالات کو بدلنا ہوگا, وہ دو ہی طریقے سے بدل سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر سے انٹرنل پریشر اتنا زیادہ ہو جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ریسرنگ کرنا پڑے, یا پھر یہ حالات کے یہ جنگ کے حالات جو ہیں وہ اس قدر خراب ہو جائیں کہ یہ جو دوسرے بڑے ممالک ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ نہیں, یہ تو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے اور اس کو کسی نہ کسی طرح سے روکنا چاہیے. اس سے شارٹ آف دیٹ مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کی عامر احمد خان صاحب, یہاں جتنی گفتگو اوپر ہوئی ابھی تک, ایک اندرونی دباؤ ہے, جیسے اوپر حسن صاحب نے بات کی, اوپر شہزاد صاحب بھی بات کرتے ہیں. ایک ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز, جی سی سی کنٹریز, جو کہیں نہ کہیں امریکہ کے ساتھ الائز بھی ہیں کسی نہ کسی معاملے میں. تیسرا رشیا اور چائنا جیسی پاورز موجود ہیں. کس کا پریشر آپ کے خیال میں زیادہ میٹر کرتا ہے, یا ہمیں دیکھنا ہو کہ سبھی لوگوں کو اپنا اپنا پریشر کہیں نہ کہیں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے اس جنگ کو خاتمے کی طرف لے جانے کے لیے؟ اچھا, پریشر تب میٹر کرتا ہے جب آپ اس کو افیکٹولی ایکسرسائز کر سکیں. جہاں تک یہ خلیجی ممالک کا تعلق ہے نا, ان کی حکمرانوں کی جو پرسنل ویلتھ ہے, اور یہ جس طرح کے بزنسز کے لیے میزبان ہیں, جس طرح کی بزنسز کاروباری ہاؤسز کا یہ میزبانی کرتے ہیں, ان سب کی ویلتھ جو ہے, ان کی دولت جو ہے, وہ اس طرح سے امریکہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یک جان دو کالے جس کو کہتے ہیں. تو ان سے تو جب تک یہ اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ نہیں کر لیتے اس سے, مجھے بہت مشکل نظر آتا ہے کہ یہ صرف سیاسی وجوہات کی وجہ سے, یہاں تک کہ یہ ان کی بقا کو بھی تھریٹن کر رہی ہوں, تو صرف سیاسی وجوہات کے اوپر ایک حد سے زیادہ دباؤ ان کے اوپر ڈال سکتے ہیں. تو یہ ایونیو تو مجھے دباؤ کا بالکل نہیں نظر آ رہا. رہی بات روس یا چین کی, وہ میرا خیال ہے ایکسٹریم سچویشن کے اندر ہی ان کا کوئی ایسا ریاکشن آ سکتا ہے جو کہ اس جنگ پر اثر انداز ہو سکے. اگر یہ جنگ جس طرح سے اس وقت چل رہی ہے اسی طرح سے چلتی رہے گا, اس میں جتنی بھی تباہی ہو رہی ہے ایران کی, لگتا نہیں ہے کہ وہ ایکٹیولی کوئی رول پلے کریں گے. پچھلے سال جب نیوکلیر انسٹالیشن پہ اٹیک کیا تھا اسرائیل نے ایران کی, تو کیا رسمی مذمت کے علاوہ ہم نے کیا سنا تھا ان دو ممالک سے. سو آئی تھنک یہ کہنا اس وقت کم از کم بہت مشکل ہے کہ یہ جو دو بڑی طاقتیں ہیں امریکہ کو نکال کے روس اور چین جو ہے وہ کوئی باقاعدہ رول پلے کر سکتی ہیں. درست ہو گیا. تو پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. بات یہیں تک پہنچی کہ اس وقت وار سچویشن میں نہ کوئی سالس ہے, نہ کوئی دباؤ ڈالنے والا موجود ہے. کچھ لوگ تو چاہیں گے کہ وہ غلطیاں ہوں جو ان کے مخالفین کر رہے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں انسانی جان کا ضیاع اتنا زیادہ نہ ہو جائے, یا پھر خطے کے لیے نقصان یا دنیا کے لیے نقصان اتنا نہ پھیل جائے کہ پھر ہاتھ کے حالات جو ہیں وہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہ رہیں یا کنٹرول میں نہ رہیں. پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ